السلام علیکم، اٹس می یسرت الجنت اینڈ یو آر واچنگ اور یوٹیوب چینل گلوبل لٹریچر۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیلنگ ٹو بیزنٹیم، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹائٹل کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہوئے اپنے پاس ایک پین اور پیج رکھ لیں، ٹھیک ہے، جو مین پوائنٹس ہیں وہ لکھتے جائیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوئم ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ مزے کی پوئم ہے۔ تو اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈبلیو بی ییٹس نے اس کو لکھا 1928 کے اندر، یہ پبلش ہوئی ایک کلیکشن کے اندر۔ اس کلیکشن کا نام تھا دا پاور کلیکشن۔ یہ پوئم جو ہے وہ 4 اسٹینزاز پر کنسسٹ کرتی ہے اور ایک اسٹینزا کے اندر 8 لائنز ہیں، اوکے۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک جرنی کے بارے میں بات کرے گی، ایک اسپرچول جرنی کے بارے میں بات کرے گی۔ تو ہم اس کے ٹائٹل کو دیکھتے ہیں، سیلنگ ٹو بیزنٹیم۔ اب دیکھیے سیلنگ ٹو کا کیا مطلب؟ سیلنگ کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا شپ کے ذریعے سی کے اوپر، مطلب سمندر سے گزر کر شپ کے اوپر سفر کرنا، اسے سیلنگ بولتے ہیں۔ بیزنٹیم، آپ کو بتاؤں بیزنٹیم کا جو پہلا نام تھا وہ تھا کانسٹینٹینوپل، اور آج اس کا پریزنٹ نیم ہے وہ ہے استنبول۔ آپ نے یقیناً یہ نام سنا ہوگا، استنبول، اور یہ ترکی کا کیپٹل سٹی ہے۔ بیزنٹیم اس کا نام تب تھا جب رومن امپائر اس کے اوپر رول کر رہی تھی، تو اس کا نام بیزنٹیم تھا، اور پریزنٹ نیم اس کا استنبول ہے، اوکے۔ اب بیزنٹیم جو ہے وہ اپنی بیوٹی کی وجہ سے، اپنی رچنس آف کلچر کی وجہ سے، رچنس آف کلچر کی وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ پیلسز بہت مشہور ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب 188 ماسک ہیں۔ جہاں اتنی ماسک ہوں، جہاں اتنے ریلیجیس پلیسز ہوں، اوبویسلی وہ اپنی اسپرچویلٹی کو، مطلب ہم اسے سٹی آف اسپرچویلٹی بھی بول سکتے ہیں۔ ادھر جو رومز ہیں وہاں کے گلاس اور گولڈ سے ڈیکوریٹ کیے ہوئے ہیں، مطلب وہ جگہ جو ہے اپنی بیوٹی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بے انتہا مشہور ہے۔ اچھا میں آپ کو بات بتاؤں بیزنٹیم کی ایک خاص بات کہ وہاں پہ 3 دریا آ کر اس کو جا کے ملتے ہیں بیزنٹیم۔ بلیک سی ہے، میڈیٹرین سی ہے، اور کیسپیم ہے۔ میڈیٹرین اور کیسپیم جو ہیں وہ ایک پوائنٹ پر آ کر مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک برج ہے وہاں پہ دونوں کا پانی جو ہے اکٹھے مل رہا ہے، اور اس کو بولتے ہیں بوسفورس برج، اوکے۔ بوسفورس دیکھیں نام بھی اتنا خوبصورت ہے۔ بوسفورس اپنی بیوٹی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ ایک نیرو سا پیسیج ہے جہاں پہ دونوں کیسپیم اور میڈیٹرین سی کا جو پانی ہے آپس میں مل رہا ہے۔ یہ 30 کلومیٹر لانگ ہے اور 700 میٹر جو ہے وائڈ ہے۔ یہ مطلب ہاف جو ہے یہ ویسٹ کی طرف جا رہا ہے، اور ہاف جو ہے وہ ایسٹ کی طرف جا رہا ہے، مطلب ویسٹرن ٹرکی اور ایسٹرن ٹرکی، اور جو ویسٹرن والا وے ہے وہ یورپ کی طرف ملتا ہے، یورپ کی طرف لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کے ٹائٹل کی سگنیفیکنس دیکھ لی، سیلنگ ٹو بیزنٹیم، کہ وہ مطلب ایک کشتی کے ذریعے، ایک شپ کے ذریعے سمندر کے اوپر سفر کر رہا ہے، اور کس کی طرف جا رہا ہے؟ بیزنٹیم کی طرف جا رہا ہے۔ اور مطلب بیزنٹیم جو ہے وہ اپنی بیوٹی کی وجہ سے، ریچنس آف کلچر کی وجہ سے، ریچنس آف آرٹ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو یہ تو ہم نے ٹائٹل کی سگنیفیکنس دیکھ لی۔ اب اس کو لائن ٹو لائن ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ That is no country for old men, the young is one another's arms, birds in the trees. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ملک ہے، جو بوڑھا ایک آدمی ہے وہ آئرلینڈ میں رہ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ بزرگ لوگوں کے لیے یہ ملک اب باقی نہیں رہا، یہ بڑے لوگوں کے لیے اب یہ ملک باقی نہیں رہا، جو انٹلیکچوئل تھے، جو ٹریڈیشنلسٹ تھے، ٹھیک ہے، ٹریڈیشن کو فالو کرتے تھے، ان کے لیے یہ اب ملک نہیں رہا۔ لیکن کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ آج کی جو جنریشن ہے انہوں نے باہوں میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں، برڈز بھی درختوں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ لائن اس چیز کو سمبلائز کرتے ہیں کہ وہاں کے آئرلینڈ کے جو لوگ ہیں، آئرلینڈ کی جو یوتھ ہے، آئرلینڈ کی جو ینگسٹرز ہیں، وہ سیکشول پلیئر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ورلڈلی پلیئر ان کے لیے زیادہ اہم ہے، انٹلیکچوئل ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دوز ڈائنگ جنریشنز ایٹ دیئر سانگ، اور یہ جنریشن جو ہے وہ اپنی ڈیکے کی طرف جا رہی ہے، اپنی تباہی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی انٹلیکچوئل ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف سیکشل پلیئرز کی طرف جا رہے ہیں۔ دا سالمن فالز دا میکرل کراؤڈڈ سی، اب سالمن اور میکرل یہ کس کو سمبلائز کرتے ہیں؟ یہ بھی فشز کو بولتے ہیں، دونوں سیلمن بھی اور میکرل، یہ بھی اب انڈے دیں گی۔ فش، فلیش اور فاؤل کمینڈ آل سمر لانگ، فش مطلب مچھلیاں، فلیش مین کو سمبلائز کرتا ہے، فاؤل پرندے، کمینڈ آل سمر لانگ، سمر مطلب یوتھ کو بولتے ہیں، جوانی کو بولتے ہیں، کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی جوانی کو انجوائے کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ورلڈلی پلیئر حاصل کر رہی ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ وٹ ایور از بی گاٹن بورن اینڈ ڈائز، وہ کہتی ہے جو چیز پیدا ہوتی ہے تو اس نے مرنا بھی ہے، جو چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کو
مطلب موت ضرور آنی ہے، تو وہ یہ جو جنریشن ہے وہ ایور لاسٹنگ کا مزہ نہیں چکھ سکے گی، کیونکہ یہ صرف اور صرف ورلڈلی پلیئر کے پیچھے بھاگ جا رہی ہے، انٹلیکچوئل کی طرف بالکل بھی نہیں جا رہی. کوٹ ان دیٹ سینسول میوزک، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پوری کر رہے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. all neglect monument of unaging intellect. all neglect مطلب انہوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے کس چیز کو؟ مونومنٹس، اپنی یادگاروں کو، آف ان ایجنگ انٹلیکٹ، ان کی جو بزرگی کی باتیں تھیں، ان کے بزرگوں کی جو نصیحت تھیں، ان کو وہ بھولے بیٹھے ہیں اور وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ پہلا اسٹینزا تو سمجھ آ گیا ہوگا. سیکنڈ اسٹینزا، an aged man is but a paltry thing. ایک بوڑھا آدمی جو ہے اس کو وہ آئرلینڈ کے لوگ ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ پالٹری تھنگ. پالٹری مطلب ایک چھوٹی سی تھنگ، نان لیونگ آبجیکٹ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں کے جو آئرلینڈ کے یوتھ ہے، آئرلینڈ کے جو ینگسٹرز ہیں، وہ بوڑھے لوگوں کو، اولڈ مین کو کیا تصور کرتے ہیں کہ وہ ایک جیسے ایک نان لیونگ تھنگ ہوتی ہے کہ غیر جاندار چیز، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو وہ ایجڈ لوگوں کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، ان کی باتوں کی، ان کی نصیحتوں کی، ان کے ایکسپیرینس کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس چیز کو ویلیو بالکل نہیں کرتے. a tattered cord upon a stick unless، وہ کہتے ہیں جیسے ایک پھٹا ہوا کوڈ جیسے ایک سٹک کے اوپر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بے شک میں جو ہوں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری جو ایج ہے وہ کافی ہو چکی ہے، جیسے ایک سٹک کے اوپر ایک پرانا کوٹ ہوتا ہے، بے شک میری ایج بڑھ چکی ہے. unless soul clap its hand and sing and louder sing. وہ کہتے ہیں لیکن ایک جو بوڑھے آدمی کی جو سول ہوتی ہے نا، وہ اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی کے تجربے کی وجہ سے بہت زیادہ میچور ہو چکی ہوتی ہے. اور اگر اسے انسپائر ہونے کا موقع ملے، اگر اسے نرشمنٹ ملے، ٹھیک ہے، اگر اسے فریشمنٹ ملے، اگر اسے انسپریشن ملے، تو وہ ایک ینگسٹر سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے سنگ کرتی ہے، زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپریس کر سکتی ہے، زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کو انسپائر کر سکتی ہے. فار ایوری ٹیٹر ان دیئر مورٹل ڈریس، وہ اپنے آپ کو مزید اچھے طریقے سے ایکسپریس کر سکتی ہے. نار از دیئر سنگنگ اسکول بٹ اسٹڈنگ، لیکن وہ کہتے ہیں میرا جو ملک ہے یہاں پہ سنگنگ کا کوئی اسکول نہیں ہے، یہاں صرف پڑھائی کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں جن سے میں انسپائر ہوں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ جا کے میری جو سول ہے وہ اسے نرشمنٹ ملے، اسے انسپریشن ملے. ایسی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی پہ ایسے کوئی مطلب لوگ ہیں. مونومنٹس آف اٹس اون میگنیفیکینس، وہ کہتے ہیں آج کی جنریشن ہے، آج کی جو یوتھ ہے وہ اپنے آپ میں ورلڈلی پلیجر میں وہ مصروف ہیں، ان کے لیے اپنی ذات ویلیو رکھتی ہے، وہ صرف سیلف سینٹر ہے اور ان کے لیے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی. اینڈ دیئر فور آئی ہیو سیلڈ دا سیز اینڈ کم ٹو دا ہولی سٹی آف بیزنٹیم. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے اپنی سول کو انسپائر کرنے کے لیے، نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو انسپائر کرنے کے لیے، نئی چیزیں سیکھنے کے لیے، نیو لرننگ کے لیے میں نے سفر کیا، میں نے سیلنگ کی، میں سمندر کے ذریعے بیزنٹین کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک ہولی سٹی ہے، ادھر 188 ماسک ہیں، وہ ایک اسپرچول سٹی ہے کہ شاید میری سول کو وہاں سکون مل جائے، میری سول کے اوپر جو لگی ہوئی ایک کائی ہے وہ اتر جائے، میں وہاں انسپائر ہوں اور میرا جو دماغ ہے وہ فالتو چیزوں میں نہ پڑے، وہ انٹلیکچوئل چیزوں میں بزی رہے. تو انسان جب سیکھنا چاہتا ہے نئی چیزیں تو اس پر سفر لازم ہو جاتا ہے، اور جب وہ سفر کرتا ہے اور سفر کے بعد اسے بہت ساری نیو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تھرڈ اسٹینزا، او sages standing in God's holy fire as in the gold mosaic of a wall. اب وہ sages بولتے مطلب وزڈم والے لوگ، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے وہ لوگ جو خدا کی ہولی فائر کے اندر، جو کہ اسپرچول تھاٹس سے، جن کے اندر اسپرچولیٹی کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو روحانیت کو فیل کرتے ہیں اور روحانیت کے سفر میں ہیں، جن کے اندر بہت زیادہ وزڈم ہے. ایز ان دا گولڈ موزیک آف اے وال، موزیک بولتے ہیں جو سٹونز کو اگر کٹھے ملا کر ایک سینری بنا دی جائے اور دیوار کو ڈیکوریٹ کر دیا جائے، تو یہ اس طرح کی جو سینری ہے وہ ایک کسی بہت زیادہ انٹلیکچوئل آرٹسٹ کا کام ہوتا ہے. ایک تو ریچنس آف آرٹ کو دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ آرٹ جو ہے یہ بھی کون کر سکتا ہے، یہ بھی وہ کر سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ انٹلیکٹ ہو، جس کے بعد بہت زیادہ وزڈم ہو. تو جس طرح ایک وال کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ایک آرٹسٹ جو ہے وہ اپنا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، تو تم بھی خدا کی جو ہولی فائر ہے وہاں سے آ جاؤ، جو تمہاری اسپرچولیٹی ہے وہ میرے اندر ڈال دو. کم فرام دا ہولی فائر, fire energized, and be the singing master of my soul.
وہ کہتے ہیں اس فائر میں سے نکل آؤ اور میرے پاس آ جاؤ اور میری سول کی سنگنگ ماسٹر بن جاؤ، ٹھیک ہے. میرے اندر جو سنز ہیں، میرے اندر جو یہ ورلڈلی وشز ہیں، ورلڈلی پلیئر ہیں، اور جو میرے یہ سنفل تھاٹس ہیں، اس چیز کو ختم کر دو. کنزیوم مائی ہارٹ وے سک ود ڈیزائرز، کہ میرے دل کے اندر جو ورلڈلی ڈیزائرز ہیں، ورلڈلی وشز ہیں، جو میرے ورلڈلی تھاٹس ہیں، اس چیز کو پیوریفائی کر دو. اور مجھے کیا ہے، مجھے بھی اسپرچویلٹی والی جو فیلنگ ہے مجھے بھی اس کی طرف لے آؤ. اینڈ فاسٹ ان ٹو ون ڈائنگ اینیمل، لیکن یہ کہتے ہیں ایک انسان جو ہے وہ مورٹل ہے، اس نے مر جانا ہوتا ہے. اٹ نوز ناٹ واٹ اٹ از اینڈ گیدرز می ان ٹو دا آرٹیفیس آف انٹرنیٹی. تو وہ کہتا ہے بے شک میں امورٹل ہوں، لیکن میں مورٹل ہوں لیکن مجھے امورٹل کر دو. کیٹس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لائف از امورٹل، آرٹ امورٹلائز اٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے بے شک انسان کی زندگی جو ہے وہ مورٹل ہے، لیکن جو آرٹ ہے اس کو امورٹلائز کر دیتے ہیں. تو تم بھی میری روح کو جو ہے وہ بالکل ٹرانسفارم کر دو. میں سن سے بنا ہوں، میں ورلڈلی ڈیزائر سے بنا ہوں، لیکن مجھے کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر کے امورٹل کر دو، کہ میرے اندر اسپرچویلٹی بھر دو، میرے اندر خدا تعالیٰ کے خیالات بھر دو. مجھے بھی روحانیت کے سفر پر لگا دو کہ یہ دنیا جو ہے وہ میرے لیے پھر کوئی اہمیت نہ رکھے. اسٹینزا 4 جو کہ اس پوئم کا لاسٹ اسٹینزا ہے. Once out of nature, I shall never take my bodily form from any natural thing. اگر وہ کہتے ہیں قدرت نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں دوبارہ جنم لوں، دوبارہ پیدا ہوں، تو کبھی بھی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ یہ ورلڈی فارم میں، مطلب انسان کی شکل میں یا پھر کوئی ایسی چیز میں آؤں کہ جو کہ ختم ہو جانی، جو کہ مورٹل ہو، ٹھیک ہے. باڈی والی شیپ میں نہیں آنا چاہوں گا. بٹ سچ اے فارم ایز گریشین گولڈ اسمتھ میک، جیسے گریشین ارن تھا اور ایک گولڈ اسمتھ نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک آرٹ پیس تھا اور اس نے امورٹل ہو کر رہنا تھا. وہ کہتے ہیں میں ایک آرٹ کی شکل میں آنا چاہوں گا. کیوں آنا چاہوں گا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جو آرٹ ہے نا وہ ہوتی ہے، وہ جو ہوتی ہے امورٹل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مورٹل نہیں ہوتی. تو میں آرٹ کی شکل میں آنا چاہیے. آف ہیمرڈ گولڈ اینڈ گولڈ انیملنگ ٹو کیپ اے ڈراؤزی امپرر اویک. وہ کہتے ہیں جیسے ایک شاخ کے اوپر وہ جو ڈرائنگ ہوگی، وہ جو آرٹ ہوگی، وہ گریشین ہوگا. اب ٹھیک ہے، وہ گولڈ اسمتھ نے جو بنایا تھا اور مجھے ایک شاخ کے اوپر بٹھایا جائے گا، جو میری جو آرٹ ہوگی، ٹھیک ہے، میں جس آرٹ کی شکل میں ہوں گا، ٹھیک ہے، تو میں وہاں پہ بیٹھوں گا. ٹو کیپ اے ڈراؤزی امپیرر اویک ٹو سیٹ اپون اے گولڈن باؤ ٹو سنگ. اور اس مطلب ایک اس شاخ کے اوپر بیٹھ کے میں گانا گایا کروں گا. ٹو لارڈز اینڈ دی لیڈیز آف بیزنٹیم، اور میں ہمیشہ بیزنٹیم میں رہوں گا، اور جو بیزنٹیم کے لارڈز ہیں اور ان کی جو لیڈیز ہیں ان کے لیے ہمیشہ گانا گایا کروں گا. آف واٹ از پاسٹ اور پاسنگ اور ٹو کم. وہ کہتے ہیں جو آئرلینڈ کا ٹائم ڈیوریشن تھا، پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی. جو ورلڈلی پلیئر ہیں وہ میرے مائنڈ میں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے. میں سارے ڈیزائر سے پاک ہو جاؤں گا، سارے گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا، اور میرے لیے ماضی کا کوئی دکھ نہیں ہوگا اور نہ ہی مستقبل کو کوئی فکر ہوگی، نہ خوف ہوگی، اور میں آرٹ ہو کر میں امورٹلائز ہو جاؤں گا. یہیں پہ پوئم ختم ہو جائے گی. آئی ہوپ آپ لوگوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو فار لسننگ. اسٹے ٹیونڈ. We'll meet you in the next video. Don't forget to like and subscribe our channel.